الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 29 سپارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ تو 29 سپارے کی ساری صورتیں جو بھی ہیں مکی ہیں، 28 سپارے کی صورتیں مدنی ہیں اور 29 سپارے کی صورتیں مکی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جس طرح میں نے کل بتایا تھا کہ 28 سپارے میں آپ کو معاشرتی احکامات، سیاسی احکامات، ازدواجی احکامات کافی ملیں گے، اور جو یہ 29 سپارہ ہے جس میں مکی صورتیں ہیں، اس میں تقریباً اکثر جو موضوعات ہیں وہ قیامت کے احوال ہیں کہ مومنین کو بھی وہاں کیا اجر ملے گا اور کفار کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوگا۔ تو وہاں جو قیامت کے احوال ہوں گے وہ اکثر اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورۃ معارج میں آیت نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے حال کو بیان فرماتے ہوئے کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ حمیم کہتے ہیں جو جگری دوست ہوتا ہے، جو انتہائی قریبی دوست ہو اسے حمیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسی سختی ہوگی، ایسا سخت عذاب ہوگا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ وہاں پر کوئی بھی دوست اپنے کسی قریبی اور جگری دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ حالانکہ آگے فرمایا جا رہا ہے يُبَصَّرُونَهُمْ، کہ وہ دیکھ رہا ہوگا تو فلاں جگہ پر کھڑا ہے، فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، دیکھ رہے ہوں گے لیکن کوئی کسی سے حال نہیں پوچھ سکے گا، ایسا سخت دن ہوگا۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ تعالیٰ وہ کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہاں مجرمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ وہ اگر اس کے بیٹے بھی ہوں وہ بیٹے قربان کر دے، فدیہ دے دے اور اس عذاب سے بچ جائے جو اس دن کا عذاب ہے۔ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، کہ اپنے بھائیوں کو بھی فدیہ دے دے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے بیٹوں کو بھی فدیے میں دے دے، اور فصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ پورے کا پورا خاندان جس نے اس کی پرورش کی، اس سارے کے سارے خاندان کو اس عذاب کے بدلے میں فدیہ دے دے، لیکن اس کی جان چھوٹ جائے اس عذاب سے۔ یعنی اس دن نہ ہی بیٹا پیارا ہوگا، نہ ہی باپ پیارا ہوگا، اور نہ ہی خاندان پیارا ہوگا۔ انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو کچھ بھی اسے ملتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ خواہش کرے گا کہ یہ پوری کی پوری دنیا میں فدیہ دے دوں اللہ کو اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں، اتنا وہ سخت دن ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہے پوری دنیا کو فدیہ دے دے، اول تو دے نہیں سکتا، لیکن اگر کسی کو بھی فدیہ دے دے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس دن کے عذاب سے بالکل نہیں بچ سکے گا۔ وہ آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، وہ اتنا بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی کہ انسان کا جسم کا گوشت سارے کا سارا یہ ختم ہو جائے گا۔ تدعو من ادبر وتولیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگ بلا رہی ہوگی کہ جو اللہ کے احکامات سے پھر گیا، جس نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کر دی، وہ آگ ان کو پکار کر بلا رہی ہوگی۔ وجمع فأوعى، اور جن لوگوں نے مال جمع کی رکھا، اللہ کی بارگاہ میں مال پیش نہیں کیا، وہ آگ ان کو بلا رہی ہوگی، اس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق بھی عجیب ہوئی ہے کہ انسان ناشکر ہے، انسان ناشکر ہے۔ یہ موضوع پہلے کئی مرتبہ صورتوں میں گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے کوئی تکلیف آ جائے پھر تو گھبرا جاتا ہے، پھر تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب اسے کوئی اچھائی مل جائے، جب اسے کوئی دولت مل جائے، جب اسے کوئی عہدہ مل جائے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ کافی صورتوں میں پیچھے گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ہم انسان کو جب نعمت عطا کرتے ہیں تب انسان ہمیں بھول جاتا ہے، لیکن جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تو پھر وہی انسان اسی اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ آ جاتا ہے کہ جب جو نعمت کے وقت اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا۔ سورۃ قلم میں 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکار کو کہ وَوَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار آپ جو یہ دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور کفار سختی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کفار کی سختی اس لیے ہے کہ آپ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دین کی طرف بلانے میں تھوڑی نرمی کر دیں تو کفار بھی نرمی کر دیں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، کہ کفار چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرمی کریں دین کی طرف بلانے میں فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر ہم دین پر کاربند نہ رہیں، اگر ہم مدارس بند کر دیں، اگر ہم مساجد بند کر دیں، تب عالم کفر کی مہربانی ہم پر بڑھ جاتی ہیں، تب عالم کفر ہمیں فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دین پر قائم رہیں،
اگر ہم دین پر سختی سے کاربند رہیں تب وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ بتا دیا کہ اگر آپ لوگ دین پر سختی سے عمل کرتے رہو گے، اگر دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو گے، تب عالم کفر کفار ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے۔ ہاں اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے، دین میں نرمی کرنے لگ جاؤ گے، تب وہ تمہارے دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا۔ اب یہ دیکھیں کہ سرکار کو اپنے مقام کا پتہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، انہیں اندازہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ ان کا مقام دنیا میں کیا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا مقام آخرت میں کیا ہے۔ ہم سے تو فرائض نمازیں نہیں ہوتی، لیکن سرکار کا مزاج یہ تھا، عادت یہ تھی کہ آپ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتے، اور اتنا نوافل ادا کرتے، اتنا عبادت کرتے کہ آپ کے جو پاؤں ہے اس پہ ورم آ جاتی، وہ پاؤں سوج جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار کی اسی مشقت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ سرکار اے محبوب بے شک آپ عبادت کریں، لیکن قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو آپ عبادت تو ضرور کریں، لیکن محبوب اتنی عبادت نہ کریں کہ آپ کے پاؤں سوج جائیں، بلکہ تھوڑی عبادت کیا کریں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا محبوبانہ انداز تھا کہ ہم سے وہ طلب کر رہا ہے کہ عبادت کرو، اور سرکار کی بارگاہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب اتنا عبادت نہ کیجئے کہ آپ کو تکلیف ہو، بلکہ اپنی عبادت میں کچھ کمی کر دیجئے۔ سورۃ مدثر میں 38 سے لے کر 47 نمبر آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ بھی قیامت کے حوالے سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آئے، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ وہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم اس دوزخ میں کیسے آئے، اسباب کیا تھے، وہ گناہ کیا تھے۔ اب آگے سماعت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان گناہوں سے بچیں تاکہ ہم بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں۔ وہ کہیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ جواب دے گے جنتیوں کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، کہ ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس صورت میں اس سپارے میں اور مقامات پر بھی یہی وجہ بیان کی گئی کہ جو لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اطعام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی وجہ سے دوزخ میں ڈالے گا۔ تو یہ جہنمی جواب دے رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ تھی کہ ہم اپنی دنیا میں مصروف رہے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، نمازیں ادا نہیں کی، اسی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نے مساکین کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا تھا، مساکین کو کھانا نہیں کھلایا، اسی وجہ سے ہم دوزخ میں ہیں۔ اور پھر وہ کہیں گے تیسرا سبب وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم اپنی دنیا میں مست رہے، ہم اپنی باتوں میں، اپنی گپوں میں لگے رہے، ہم نے اسلام کے احکامات کی طرف توجہ ہی نہیں دی بلکہ مذاق اڑاتے رہے۔ تو یہ تین وجوہات تھیں، اور چوتھی وجہ وہ بیان کریں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے کہ وہ دن تو آئے گا ہی نہیں، بلکہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہ چار اسباب بیان کریں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا یہ کہ ہم اپنی گپوں میں، اپنی باتوں میں مصروف رہتے تھے، دین کے احکامات کی طرف نہیں آتے تھے، اور چوتھا سبب یہ کہ ہم نے آخرت کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے، انہی چار اسباب کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ آج ہم دوزخ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک رحمت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو نماز میں ضروری نہیں کہ بہت لمبی لمبی قراتیں کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر آسانی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ جہاد بھی کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ اپنے سفر میں، کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے تم ایسا کیا کرو کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن کی جو تمہیں سہولت ہو، جو آسانی ہو، وہ تلاوت کر لیا کرو۔ تم پر یہ لازم نہیں کہ تم لمبی لمبی صورتیں، سورۃ بقرہ، سورۃ النساء، یہ تلاوت کرنا شروع کر دو، بلکہ جو تمہارے لیے آسان ہو، جو تمہارے لیے بہتر ہو، وہ پڑھا کرو۔ تو اسلام میں جس طرح کل بات چلی تھی کہ توکل لازم ہے، لیکن توکل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ تجارت چھوڑ دیں۔ اسلام میں تجارت کو بھی بہت اہمیت دی گئی، تجارت کرنے پر بھی ابھارا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اتاجروا، کہ تم لوگ تجارت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم لوگ تجارت نہیں کرو گے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے دین کو کھا جاؤ گے۔ دین کو کھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر غربت آ گئی
تو پھر تمہیں اپنے دین کا ہوش تک نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تجارت کیا کرو۔ اور آپ کا ایک اور فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ تجارت نہیں کرو گے تو کل آپ کافروں کے غلام بن جاؤ گے، کل آپ کافروں کی ملازمت کرو گے۔ جس طرح کہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم لوگ ملازمتوں کے لیے کافروں کے محتاج ہیں کہ وہاں اچھی ملازمتیں ملتی ہیں۔ یہی حضرت عمر نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تم لوگ تجارت کرو گے تو تم مالک بنو گے، اگر تجارت نہیں کرو گے تو تم کفار کے ملازم بنو گے۔ لیکن تجارت کے اصول بھی بیان کر دیے کہ تجارت کیسے کرتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا سا واقعہ مفسرین نے یہاں لکھا ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ واسط ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک تاجر تھا، اس نے بصرہ میں اپنا گندم بھیجی، گندم کا پورا ایک جہاز بھیجا، بحری جہاز، اور وہاں اس نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ جو ہی بحری جہاز پہنچے تمہارے پاس تو تم نے بصرہ میں فوراً گندم کو بیچ دینا ہے۔ تو وہاں پر جب گندم پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے، تاجروں نے کہا کہ تم ہفتہ ٹھہر جاؤ اور ہفتے بعد اس گندم کا ریٹ بڑھ جائے گا تو تم گندم کو بعد میں بیچ دینا، اچھا خاصا منافع ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وہ رک گیا، اور اس کے بعد اس نے خط لکھا اپنے مالک کو کہ اس طرح میں یہاں پہنچا اور یہاں پہنچ کر مجھے یہ مشورہ ملا کہ تم ہفتہ رک جاؤ، ہفتے کے بعد پیسے اچھے ملیں گے، منافع اچھا ملے گا، تو اس لیے میں نے نہیں بیچی۔ وہاں سے واسط سے اس بندے نے فوراً پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ جو گندم کا سارا جہاز ہے وہ سارے کا سارا جہاز فقراء اور غرباء میں بانٹ دو، کیونکہ تم نے جو ذخیرہ کیا ایک ہفتے کے لیے گندم، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اسی گناہ کو، میرے اسی گناہ کو بخش دے تو پھر بھی اس کی رحمت ہے کہ تم نے پورا ہفتہ گندم ذخیرہ کیے رکھا صرف اسی نیت سے کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے۔ تو ذخیرہ اندوزی اسلام میں منع ہے۔ اسی طرح اسلام میں بہت پیارے پیارے اصول تجارت کے بیان کیے گئے ہیں۔ کفار تو وہ اصول اپنا رہے ہیں لیکن مسلمان ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ توکل بھی کرنا چاہیے، اور توکل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی اصول ہیں، تجارت ہے، اس کو بھی لازمی اپنانا چاہیے۔ سورۃ طہر میں مسلمانوں کی، مومنین کی خاصیت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت علی سے یہ واقعہ منسوب ہے، لیکن یہ واقعہ مفسرین نے کہا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ایک روزے سے تھے، حضرت فاطمہ بھی، تو ایک مسکین آیا افطاری کے ٹائم، اس نے آ کر روٹی مانگی کہ میں بھوکا ہوں، روٹی دیں، تو حضرت علی نے، ان گھر والوں نے وہ روٹی اسے دے دی۔ اور دوسرا روزہ جب ہوا تو پھر ایک بندہ آیا، آیت میں 3 بندوں کا حکم ہے، مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ۔ تو دوسری افطاری کے ٹائم ایک یتیم آ گیا، اس نے آ کر روٹی مانگی اور گھر والوں نے روٹی اسے دے دی۔ تیسری رات جو آیت میں تیسرا بندہ ہے اسیر، قیدی، تو وہ آ گیا، اس نے آ کر روٹی مانگی تو حضرت علی نے وہ روٹی انہیں دے دی۔ تو آیت میں اسی حکم کو بیان کر دیا گیا کہ مومنین کی خاصیت یہ ہے کہ مومنین سے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے، اگرچہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ سورۃ مدثر میں 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ایک حکم عطا کیا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے اور یہ حکم باقی امت کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ لوگوں سے اس کے بدلے میں احسان طلب کریں، بلکہ آپ کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہی حکم بعد میں آنے والے امت کے لیے ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی احسان کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو آپ وہ احسان جتلائیں نہ، اور آپ اس کے بدلے میں زیادہ احسان کی امید نہ رکھیں کہ میں اگر اس کو مثلاً 1000 روپے دے رہا ہوں کسی موقع پر تو یہ بندہ کل میری مدد کرے گا، اگر میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو کل یہ بندہ بھی میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ تو اگر یہ بدلے کی امید رکھیں گے تو آپ کا وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم نیک کام کرو، کوئی بھی نیک کام ہے، تو اس کے بدلے میں اجر کا مطالبہ نہ رکھا کرو، بلکہ وہ اجر اللہ سے طلب کیا کرو۔ اگر دنیا میں اجر لوگے تو وہ تمہارا اجر دنیا میں تمہیں مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا، لیکن اگر آخرت میں اللہ کے ہاں محفوظ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پیاری کتاب سے محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔